بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ بتوں سے عقیدت کم کرنے کے لیے اور بت پرستی کی حقیقت سمجھانے کے لیے ان کی بے بسی کو ظاہر کرنا یہ ضروری ہوتا۔ اس سے پہلے صحابہ کی سیرت میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ میں نے آپ سب کے سامنے بیان کیا تھا۔ بالکل اسی طرح ایک واقعہ بالکل ابتدائی زمانے کا، قبیلہ بنو سلمہ کے سردار تھے عمرو بن جموح۔ کفر کی حالت میں انہوں نے اپنے گھر میں لکڑی کا ایک بت بنایا تھا اور اس کا نام انہوں نے منات رکھا تھا۔ کل میں نے لات، عزا اور منات کی پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھی تھی۔ انہوں نے اپنے گھر میں جو بت بنا کے رکھا تھا اس کا نام منات رکھا۔ حضرت معاذ ابن جبل بیعت عقبہ میں جو ہے ایمان لائے، اور یہ جو قبیلہ بنو سلمہ کے سردار تھے عمرو بن جموح، ان کے بیٹے حضرت معاذ یہ بھی ایمان لائے، معاذ ابن عمرو۔ یہ چاہتے تھے کہ قبیلے کے یہ سردار بھی اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جائیں، ایمان کی دولت سے بہراور ہو جائیں۔ اس لیے ان کی کوششیں تھیں، چونکہ ان کے بیٹے خود ایمان لا چکے تھے، بت پرستی سے انہیں چھٹکارا دلانے کے لیے، بت کی بے بسی ان کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے ان کے بیٹے اور چند نوجوان جو مسلم تھے وہ یہ کرتے کہ رات کے وقت جب یہ سو جاتے تو ان کے گھر کا جو ان کا خاص بت تھا جس سے بڑی عقیدت تھی، اسے یہ اٹھا لاتے، اور قبیلہ بنو سلمہ کے لوگ جہاں پر کچرا ڈالا کرتے تھے، کوڑا کرکٹ ڈالا کرتے تھے، وہاں لے جا کر کے بت کو ڈال دیتے۔ جب یہ صبح اٹھتے دیکھتے کہ بت نہیں ہے تو پھر وہ غصے میں آ جاتے اور کہتے کہ آج میرے بت کے ساتھ کسی نے بہت غلط کیا ہے۔ یہ اپنے معبود کی تلاش میں نکلتے، اپنے بت کی تلاش میں نکلتے، اور پھر دیکھتے کہ کوڑا کرکٹ کے اندر وہ بت بے جان بے بس پڑا ہوا ہے، کچرے کے اندر ہے، وہ اپنے اوپر سے کچرا بھی نہیں ہٹا سکتا، مکھیاں بھی نہیں ہٹا سکتا، بالکل بے بسی کے عالم میں وہ بت ان کا معبود جس کی وہ عبادت کرتے اور جس کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ ہمیں بلاؤں سے بچاتے ہیں، مصیبتوں سے بچاتے ہیں، ہماری حفاظت کرتے ہیں، وہ خود بے بس کچرے میں پڑا ہوا ملتا۔ یہ گھر لاتے، اسے جو ہے دھوتے، عطر لگاتے، خوشبو لگاتے، اور پھر سے جہاں پر رکھا تھا وہاں رکھ دیتے۔ پھر رات ہوتی، پھر ان کے بیٹے چند مسلم نوجوانوں کے ساتھ مل کے پھر اسے کچرے میں ڈال آتے۔ ایک دن ان کے بیٹے نے یہ کیا کہ ان کے باپ نے اس بت کے ساتھ اپنی تلوار لٹکا دی، عمرو بن جموح نے، اور بت سے کہا کہ تمہارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، اس لیے شاید تم اپنی حفاظت نہیں کر پاتے، تم نہتے ہوتے ہو، یہ میری تلوار میں تمہارے پاس رکھتا ہوں، اب تمہارے ساتھ کوئی بھی بدسلوکی کرے اس تلوار سے تم اس کا دفاع کرنا۔
یہ سمجھتے تھے کہ یہ بت جو ہے اب اپنے دشمن کو ہلاک و برباد کر دے گا۔ ہوا یہ کہ جس رات انہوں نے تلوار اپنے بت کے ساتھ رکھی تھی، ان کے بیٹے حضرت معاذ نے بت کو تلوار کے ساتھ اٹھایا، اور اب کی بار یہ کیا کہ صرف کوڑا کرکٹ میں اس کو نہیں پھینکا، بلکہ ایک مردار کتا انہیں مل گیا۔ اس مردار کتے کے گلے میں رسی تھی، تو اس کے گلے میں جو رسی تھی اس رسی کو بت کے گلے میں بھی ڈال دیا، اور اس مردار کتے اور اس بت کو، جو دونوں بے جان تھے، بدبودار تھے، انہیں ایسی جگہ، ایسے کنویں میں ڈال کے آئے کہ جس کنویں کے اندر نجاستیں ڈالی جاتی تھی، ایسے کنویں میں انہیں ڈال کے آئے اس جو ہے بت کو۔ اب یہ جب صبح اٹھے دیکھا پھر بت نہیں ہے، رات میں تو تلوار دی تھی لیکن پھر بھی بت موجود نہیں ہے۔ اس کی تلاش میں یہ نکلے، اور تلاش کرتے 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 جب وہ کنویں کے پاس پہنچے، کنویں کے اندر، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ بت کو ایسی جگہ ہی ڈالا جاتا ہے جہاں کچرا ہوتا ہے، نجاستیں ہوتی ہیں، اس لیے انہوں نے کنویں میں دیکھا، جھانک کر کے دیکھا کہ بت ان کا کنویں کے اندر پڑا ہوا ہے، اور ساتھ میں وہ مردار کتا بھی ہے، اور اس کی رسی بھی ہے، اور وہ تلوار بھی ان کی وہیں پڑی ہے۔ جب بت کو اس بے بسی کی حالت میں دیکھا تو ان پر اب یہ آشکار ہو گیا کہ یہ بت کچھ کر نہیں سکتا، ورنہ اپنے دشمن کو کچھ نہ کچھ تو یہ نقصان پہنچاتا، لیکن یہ بت بے بس ہے، اتنی بے بسی کہ اس کو مردار بدبودار کتے کے ساتھ باندھ کر کے کنویں میں ڈالا گیا، لیکن یہ اپنا دفاع نہیں کر سکا، تو پھر یہ میرا دفاع کیا کر سکے گا؟ اب ان کی آنکھ کھل گئی اور ان کے سامنے بت کی بے بسی بالکل آشکار ہو گئی۔ پھر وہ گئے اور اللہ کے رسول کے ہاتھوں پر کلمہ پڑا اور مسلمان ہوئے، اور بت پرستی سے ہمیشہ کے لیے انہوں نے توبہ کر لی۔ تو یہ بت پرستی جو ہے اس طرح تھی، بتوں کے ساتھ ان کا جو رویہ تھا۔ حضرت ابو رجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اسلام لانے کے بعد اپنے زمانے جاہلیت کی وہ باتیں بتاتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں ہمارا یہ طریقہ تھا کہ ہم ایک پتھر کو پوجتے، اور جب ہمیں اس سے کوئی خوبصورت پتھر مل جاتا تو پھر اسے ہٹا دیتے اور خوبصورت پتھر کو لا کر کے اس کی جگہ رکھ دیتے اور اسے پوجنا شروع کر دیتے، اور بیچارہ وہ بت جو ابھی تک فائدہ پہنچا رہا تھا، دشمنوں پر فتح دلا رہا تھا اور دشمنوں کو شکست دے رہا تھا، جو روزی دے رہا تھا، جو بارشیں برسا رہا تھا، ان کے عقیدے کے حساب سے اب وہ بت کچرے میں وہ ڈال کے آ جاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی پتھر بالکل پرانا ہو جاتا اور ہم جو ہے اس کی عبادت سے اکتا جاتے اور اس کی جگہ کوئی نیا پتھر نہ ملتا، تو پھر ہم اسے ہٹا کر کے مٹی کا ایک بت بناتے اور پھر اس پر بکری کا دودھ دھوتے اور بکری کے دودھ سے اسے نہلاتے اور پھر اسے رکھ کر کے اس کی عبادت شروع کر دیتے۔ حضرت ابو عثمان کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں ہم ایک بت کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ایک روز ہم نے ایک اعلان سنا، کوئی کہہ رہا تھا، اے لوگو، تمہارا خدا ہلاک ہو گیا ہے، اب کوئی نیا رب تلاش کرو۔ وہ بت کسی حادثے میں گر گیا، ٹوٹ گیا، تو یہ اعلان ہو رہا تھا کہ تمہارا خدا ہلاک ہو گیا، جس کی تم عبادت کرتے تھے وہ ہلاک ہو گیا ہے، اب اپنے لیے نئے رب کی تلاش شروع کرو۔ کہتے ہیں کہ ہم نکلے اور وادی کے سارے نشیب و فراز کو چھان مارا
تاکہ کوئی ایسا پتھر مل جائے جس کو ہم اپنا خدا بنا لیں۔ اسی اثنا میں ایک منادی ندا کرنے والے نے یہ آواز بلند کی، انا قد وجدنا ربکم، اے لوگو ہم نے اپنا رب ڈھونڈ لیا ہے۔ یعنی یہ کس طرح کی ان کی بت پرستی تھی کہ اپنے خدا کو ڈھونڈنے کے لیے بھی یہ لوگ نکلتے، اور پھر کوئی اچھا پتھر انہیں دکھ جاتا تو کہتے ہمیں اپنا خدا مل گیا ہے، اور پھر اسی پتھر کی جو ان کو بھا جاتا عبادت شروع کر دیا کرتے۔ یہ لوگ جو ہے بہت سارے جس طریقے سے بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، ایسے ہی صرف یہ نہیں تھا کہ بت کی عبادت پر انحصار تھا، بلکہ عرب کے اندر سورج کی پوجا کرنے والے لوگ بھی تھے، چاند کی پرستش کرنے والے بھی تھے، فرشتوں کو خدا ماننے والے بھی تھے، اسی طرح آگ کی پوجا کرنے والے مجوسی بھی تھے، جناتوں کی پوجا بھی کی جاتی تھی، اسی طریقے سے ستاروں کی عبادت بھی کی جاتی تھی، ان کی پرستش ہوتی تھی۔ اور عرب کے اندر یہودی دین بھی موجود تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے لوگ وہ بھی موجود تھے، نصرانیت کا دین بھی وہاں پر موجود تھا، جسے ہم عیسائی اور کرسچن کہتے ہیں، وہ بھی عرب کے اندر تھے، یعنی مختلف دین وہاں پر موجود تھے۔ یہ نہیں تھا کہ صرف بت پرستی تھی، بلکہ یہ سارے دین وہاں پر تھے، مجوسی بھی تھے، سورج کے پوجا کرنے والے بھی، اور بھی۔ اہل عرب جو ہے پہلے سے حج بھی کرتے تھے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حج کرنے والے دور دور سے وہاں پر آتے تھے، اور وہاں پر خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتے، اور بت کے سامنے سر بھی جھکاتے، بتوں کو سجدہ بھی کرتے، بتوں پر چڑھاوے بھی کرتے۔ تو حج کا تصور پہلے سے موجود تھا، حج یہ لوگ پہلے سے کیا کرتے تھے، حج کے لیے پہلے سے آیا کرتے تھے، تو حج کا معاملہ ان کا پہلے سے تھا۔ اور بھی بہت ساری جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی چیزیں تھیں، ان کے اندر کچھ جھلک موجود تھی، اصل چیز موجود تھی، اس کی شکل بگاڑ دی گئی تھی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ کے رسول، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد اللہ کے رسول تشریف لائے عرب کے اندر، اس کے علاوہ کوئی نبی نہیں آیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضور کے درمیان 3000 سال کا عرصہ، بہت یہ لمبا عرصہ تھا، اسے زمانہ فطرت کہا جاتا ہے کہ کوئی نبی یہاں نہیں آیا۔ اس کی وجہ سے یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت اور ان کے دین کی اصل کچھ نہ کچھ کہیں کہیں موجود تھی، شکل بگاڑ دی گئی تھی، جیسا کہ مردوں کو غسل دینا یہ پہلے سے وہاں تھا، اسی طریقے سے کفن پہنانا یہ بھی ان کے یہاں تھا، نماز جنازہ یہ بھی تھی جنازے، لیکن اس کی شکل الگ تھی۔ نماز جنازہ اس طرح وہاں ان کے یہاں ہوا کرتی تھی کہ سب لوگ جمع ہو جاتے، جنازہ رکھا جاتا، اور ان کے قبیلے کا ایک آدمی یہاں پر آتا سب کے سامنے، اور جو مردہ ہوتا اس کی تعریف بیان کرتا، اور ایسی تعریف بیان کرتا کہ اس کے اندر جو چیزیں ہوتی وہ بھی بیان کرتا، جو نہیں ہوتی وہ بھی جھوٹی تعریف کے طور پر بیان کرتا، تاکہ قبیلے والے سب خوش ہو جائیں اور داد دیں۔ تو جنازے پر کھڑے ہو کر کے جھوٹی تعریفیں وہاں پر کی جاتی، اور جو ہے اس طریقے سے جنازے کی، نماز جنازہ کی بالکل شکل بگاڑ دی گئی تھی۔ اور بھی بہت ساری ان کی غلط رسمیں تھیں جو انشاءاللہ آئندہ کل میں بیان کروں گا کہ بڑی عجیب و غریب ان کے یہاں غلط رسمیں رواج پا چکی تھیں، وہ کیا تھیں انشاءاللہ آئندہ کل آپ سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غلط رسموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سیرت مصطفیٰ سن کر کے اسے
عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔